السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اگر محنت کرو گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے کبھی اسکول کا منع نہیں دیکھا تھا اور 30,000 ہارٹ سرجن ڈاکٹروں کا استاد بن گیا۔ کیپ ٹاؤن کے میڈیکل یونیورسٹی کو تب بھی دنیا میں ممتاز خصوصیت حاصل ہے۔ دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اس یونیورسٹی نے کچھ سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں لکھ سکتا تھا، لیکن 2003-4 کی ایک صبح دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹر روم میں اعلان کیا کہ ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے، جو کہ ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے، اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغ کو حیران کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے ایڈیٹر روم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنٹانی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا تھا اور پہاڑوں پر سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا، لہٰذا وہ بھیڑ بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات کا کام جاری تھا۔ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا۔ اسے دن بھر کی محنت مشقت کے بعد جتنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گھر بھجواتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا تھا۔ وہ برسوں مزدور کی خصوصیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹتا۔ وہ 3 برسوں تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ جوئے زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا، اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہوں نے ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے، سامنے ہیملٹن کو دیکھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط قد کاٹ کا صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے گردن پکڑ لی۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقت پہ کرتے رہے، لیکن ہیملٹن نے زرافے کی گردن تام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی آتا، 8-10 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں جانوروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے لگتا۔ وہ کئی مہینے دوہرا کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جوئز اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سلیب اسسٹنٹ بنا دیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ اب وہ یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر میں پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برونارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برونارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا۔ ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے تھے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا تھا۔ اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی۔ اس نے ایک دن میں 50 لوگوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔
1970 में इसकी ज़िंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो इसने ऑपरेशन के दौरान दिल की एक ऐसी शरीयान की निशानदेही कर दी जिसकी वजह से दिल की मुंतकिली आसान हो गई। इसकी इस निशानदेही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमाग को हैरान कर दिया। आज जब भी दुनिया की किसी कोने में किसी शख्स का दिल का ऑपरेशन होता है तो इसका क्रेडिट हैमिल्टन को जाता है। वो 50 साल केप टाउन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा। वो रात 3 बजे घर से निकलता, 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता था। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी गाड़ियाँ ठीक करते थे। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। इसने कभी सहूलतों की कमी का शिकवा नहीं किया। लिहाजा फिर इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इसके मुरागात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज़्यादा थे और इसे वो एजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस की किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हो गया तो इसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाए, तस्वीर बनाए और इसके बाद अमली ज़िंदगी में कदम रखे।